رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کل کے جو حالات ہیں، ایک تبدیل حالات، اور خاص طور سے امت مسلمہ کے لیے کہ اس میں ظلم و تشدد اور خوف و ہراس کا جو ماحول بن گیا ہے، تو اس ماحول میں امت مسلمہ میں جو تین طرح کے لوگ ہیں، یا ہم کہیں کہ تین جو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو خوف میں مبتلا ہے، وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اور اب ہم کس طرح سے اس معاشرے میں اپنے آپ کو اچھی طرح سے رکھ سکیں گے، یہ ان کے دل میں خوف ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے لیے یہ سب ماحول جو ہے غیر متوقع نہیں تھا، کہ جن کی نظر حالات پہ تھی اور قرآن و سنت پہ تھی، اور جن کی نظر جو ہے دین پہ تھی، اور جو دین پہ چل رہے تھے اچھی طرح سے، تو انہیں معلوم تھا کہ یہ حالات جو ہے درپیش آئیں گے، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ مسلمان کو ہمت نہیں ہارنا ہے اور گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں، اور ہمیں اپنے مقصد میں مضبوطی سے جم جانا ہے۔ اور وہ کون سا مقصد ہے؟ وہ کام جو قرآن نے ہمیں دیا، جو قرآن نے ہمیں دیا ہے کام، اس کی طرف ہم کو تیزی سے پیش قدمی کرنی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو ہمت اور جرت اور پوری طاقت سے اپنے آپ کو جو ہے قرآنی تعلیمات کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا، اور جو اس پہ چل رہا ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو خاموش ہے، جو نہ ادھر ہے، نہ جسے خوف ہے، اور نہ جو کوئی اعمال کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہے، بس وہ بیچ میں ہے، تو وہ تیسرا طبقہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ دارالاسباب ہے اور دارالمحنت ہے، یہاں جو جیسی محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہے اور پھر وہ یہ امید کرے کہ جیسا پھل وہ چاہتا ہے، جیسی جزا وہ چاہتا ہے، یا جیسا اس کے دل میں اس کی خواہش ہے، ویسا اس کے لیے ہر چیز جو ظاہر ہوتی رہے۔ ایسا صرف جنت میں ہوگا، اور یہ جنت میں ممکن ہے، اس دنیا میں یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ یہ حکومتیں آئیں گی، حکومتیں جائیں گی، کسی کو عروج ملے گا، کسی کو زوال ملے گا، کسی کو کوئی اقتدار میں آئے گا اور کوئی اقتدار سے بے دخل ہو جائے گا، اور یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی۔ لیکن ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہر کام خیر کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہوگا اس میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کلام پاک میں سورہ بقرہ میں جو بنی اسرائیل کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ جو ہے زبان درازی کرتے ہیں، وہ تمہیں کچوکے لگاتے ہیں اور تمہاری دل آزاری کرتے ہیں، اس لیے تم ان سے ڈرتے ہو۔ تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے بھی زیادہ وہ لوگ دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے ڈریں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اس بات کا اللہ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ بات ہمیں ذہن نشیں رکھ لینی ہے، اور پورے
دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ اللہ کے سوا ہمیں کسی سے ڈرنا ہی نہیں ہے. ہمیں اگر خوف ہو تو صرف اللہ کا. اور یہ ڈرنا کیسا ہے اللہ سے؟ اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے. اس سے ڈرنا اس طرح کا نہیں ہے جیسے ہم اور چیزوں سے ڈرتے ہیں. اللہ کا ڈرنا یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد جو کلمے کا حق ہے، جو ہم نے وعدہ کیا اللہ سے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری غلامی میں ہیں، اگر ہم اس کی غلامی نہیں کر رہے، اس کے حکم کی فرما برداری نہیں کر رہے، تو ہمیں اس بات کا ڈر ہو کہ ہمیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور پھر ہمارا حساب ہوگا، اور اس دن پھر ہمارا کیا ہوگا. یہ ڈر، یہ خشیت کا لفظ استعمال ہوا ہے کلام پاک میں اس کے لیے، جو ہے اس ڈر کے لیے. اور وہ یہی ڈر ہے کہ اپنے اعمال سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے کلام پاک میں سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں انہیں یاد کرو. اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں انہیں یاد کرو. اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ نے ہمیں بھی دی ہیں. اور کلام پاک میں جو بھی کسی کو اگر کچھ کہا گیا ہے تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. اس ملک میں آج جو حالات ہیں وہ ہیں، ان سے بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم یہ یاد کریں کہ ہمیں 1000 سال اس ملک میں اقتدار حاصل رہا. یہ اللہ کی ایک نعمت تھی ہمارے لیے. ہمیں یہاں پہ اس ملک میں جو ہے معاشی معاملے میں ہو یا کچھ وہ تعلیمی سلسلے میں ہو، بہت سے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ سہولت ہے. ہمیں اپنے دین پہ چلنے میں، اور ہمیں اپنا دین جو ہے دوسروں تک بھی پہنچانے میں کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے مدرسے ہیں، ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ہمارا آپس میں اتحاد ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہمیں میسر ہیں تو یہ ہمیں نعمت ہے. یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہیں، اور ہم ان نعمتوں کا اعتراف کریں. اور دوسری بات جو اللہ نے فرمائی وہ یہ کہ جو عہد تم نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کرو، پھر میں اپنا عہد پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ عہد کیا ہے وہی کلمہ پڑھنے کے بعد کہ ہم تیری ہی غلامی کریں گے، تیری بندگی کریں گے. اب اگر ہم سے یہ غلامی نہیں پوری ہو رہی تو اللہ کا عہد بھی وہ ہم سے پورا نہیں کرے گا، چونکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا رحم و کرم تو ہمارے اوپر ہر وقت ہوتا ہے، ہر وقت برستا ہے، لیکن جو خاص مہربانی اور عنایات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر جو اس کے راستے پہ محنت کرتے ہیں، جو خاص اس کے بندے ہیں، ان پر کرتا ہے. جنگ بدر کا واقعہ جو ہے اس سلسلے میں ایک خاص مقام رکھتا ہے کہ دنیا حیران ہے کہ کس طرح سے 313 جو ہے نہتے ایک طرح سے جو مسلمان تھے اس زمانے کے، جو ہے جن کی تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں اور پوری بھی نہیں تھیں، اور ان کے پاس جو ہے کوئی سواری کا بھی ایسا معقول انتظام نہیں تھا. وہ جب 1000 کا لشکر آ گیا چڑھ کے ان پہ، تو ان کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے اللہ کا نام لے کے، اور پھر اللہ کی مدد آئی. تو اللہ کا وعدہ یہ بھی ہے کہ جب تم کسی کام کے لیے اللہ کا نام لے کے جو ہے پوری طاقت سے اپنی لگا کے اور صلاحیتوں کو لگا کے جو ہے سامنے آ جاؤ گے اور جو کھڑے ہو جاؤ گے، تب میری جو ہے رحمت اور برکت وہ تو جو ہے تمہیں تب نازل ہوگی، میری اس سے پہلے نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ہم جب بیٹھے بیٹھے دعائیں کرتے رہیں اور ہمارے سارے کام ہو جائیں. یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ہمیں عمل میں آنا ہوگا. تو سارے کام جو ہے وہ عمل کے بغیر وہ نہیں ہو سکتے. ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، اور ہمیں اسی وقت اللہ کی جو ہے وہ رضا اور اس کی طرف سے مدد ہمیں حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ فرشتے آج بھی نازل کر سکتا ہے
اگر اللہ چاہے، لیکن ہمیں اسی طرح کا ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ کفار مشرکین جب احزاب کی جنگ میں جو ہے 10,000 کا لشکر پورے عرب سے کفار اور مشرکین جو ہے وہ جمع ہو کر اور مدینے پہ چڑھائی کر دی کہ اب تو مسلمانوں کا بس صفایا کرنا ہے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے، اب بہت ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہلے سے ہی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تیاری کی، اور ایک خندق جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ کھودی گئی، جو 3.5 کلومیٹر لمبی اور 30 فٹ اس کی چوڑائی اور 15 فٹ اس کی گہرائی تھی، کہ اگر جو گھوڑا بھی اس میں سے کوئی جو خدا کے اندر آنا چاہے تو ابھی نہ آ سکے۔ تو ان حالات میں جب منافقین نے اپنے آپ کو پایا، جو منافقین مسلمانوں میں ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں ہر زمانے میں، تو انہوں نے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یا تو قیصر و کسریٰ کے فتح کرنے کے اور ان کے محلات کو فتح کرنے کی بات ہو رہی تھی، یا آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی مدینے سے باہر نہیں جا سکتے، مطلب ہم ٹوائلٹ کے لیے بھی ہم مدینے سے باہر نہیں جا سکتے، ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، ہمارے بیوی بچے پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ لشکر جب تمہارے سامنے آیا، آگے سے بھی اور جو دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، تو تمہارے دیدے پتھرا گئے اور تمہارا کلیجہ منہ کو آ گیا، اور تم اللہ سے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ طرح طرح کے گمان کیا؟ یہ کہ اللہ سے بدگمانی کر رہے تھے تم۔ تو یہ تھا ڈرنے والوں کا ذکر، اور جو مومن تھے ان کا ذکر اس طرح سے ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہی تو وہ وعدہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور رسول نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ غیر متوقع نہیں ہے یہ جو لشکر آیا ہے، اس لیے کہ مسلمان جب بھی ایمان کا وعدہ کرتا ہے تو اس کو ضرور بالضرور آزمایا جاتا ہے۔ تو ان کا ایمان اور آزمائش کا آنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں آیت نمبر 155 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں فرمایا اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اور جو جان و مال کے نقصان سے، اور جو نتیجے کے نقصان سے، کہ جو نتیجہ ہم اپنا ایک رکھتے ہیں کسی کام کو بھی کرنے کے بعد، اس میں بھی وہ ہمارے مطابق ہو یا نہ ہو، اس کے نقصان سے بھی۔ اور اس وقت جس نے یہ کہا کہ جس وقت اس نے صبر کیا اور مصیبت میں یہ کہا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر اللہ کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جو جب کوئی آزمائش آئے گی اور کوئی صبر کرے گا اور پورے اللہ کے احکام کی پابندی میں رہتے ہوئے اور اس کے لیے پوری محنت کرے گا، وہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ اور یہ فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ خرامہ ٹہلتے ہوئے تم جو جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہارے اوپر ابھی ایسے دن نہیں آئے کہ جیسے پچھلے انبیاء کی امتوں پر آئے تھے۔ ان کو پریشانیاں آئیں، وہ جھنجھوڑ دیے گئے، وہ ہلا مارے گئے، اور یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس پر ایمان لانے والے ساتھی بھی سب جو ہے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد جو ہے کب آئے گی۔ یہ تھا، اور یہ بتایا کہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ جو نبی آیا وہ جھنجھوڑ دیے گئے، انہیں آزمایا گیا، تو ہماری بھی یہ آزمائش ہے، اور ہمیشہ آزمائش ہوتی رہی ہے، اور پوری دنیا میں ایسے ہی ایمان والوں کی آزمائش رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کرے اور ہمیں ثابت قدم رکھے۔ لیکن ہمیں جو ہے اب یہ کرنا ہے کہ جس آدمی کے پاس، جس گروہ کے پاس، جس قوم کے پاس، جس امت کے پاس
کوئی اعلیٰ مقصد ہوتا ہے زندگی کا، اور زندگی کی معنویت ہے وہ ضرور برے برے حالات سے نکلنے کا راستہ بھی تلاش کر لیتی ہے۔ کوئی زندگی کا مقصد ہو ہمارے لیے، ہمارے پاس، کہ ہم کیا کریں، ہم کس طرح سے اللہ کے بندوں کی مدد کریں اللہ کے حکم مانتے ہوئے، اور کس طرح سے زندگی گزاریں اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے، اور اس مقصد کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے ہم جو ہے ایسا کوئی کام کر جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو، اور آئندہ کی زندگی جو ہماری آخرت کی ہے اس میں ہمارے وہ کام آئے۔ تو ہمیں ایک تو یہ کہ خوف نہیں کرنا، بالکل خوف نہیں کرنا، جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ہم صرف اپنا کام کرتے رہیں اور بس جو ہمارا فرض ہے اسے پورا کرتے رہیں، پھر اللہ ہماری مدد کرے گا، اور ہم دوسروں کے بھی کام آئیں، صرف اپنے ہی نہیں، ہر کسی کے، ہر انسان کے، اس ملک کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہے، اس ملک کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہے، یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں اس سے محبت کرنی ہے، اور دوسرے لوگوں کو سب کو یہ بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اور وہی ہے جو سب کو چلاتا ہے، اور وہی ہے جو سب کو پالتا ہے، اور وہی ہے کہ جو اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کو ایک مانے اور اس کو ایک جانے۔ اسی طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے اس کا حکم مانتے ہوئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔